أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ نے سن لی اس خاتون کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھیں اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھیں، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. جو لوگ تم مسلمانوں میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں تو ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بنتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا تھا. اور بے شک یہ کہنے والے ایک غلط بات کہتے ہیں اور جھوٹی بات کہتے ہیں. اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر جو کچھ انہوں نے کہا اس سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں. اور یہ بہترین نصیحت ہے جو تمہیں کی جا رہی ہے. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. اور جو غلام نہ پائے تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے اس سے پہلے کہ یہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں. اور جو آدمی 2 مہینے کے روزے رکھنے کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. یہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. بے شک جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے رہتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے. اور ہم نے کھلی آیات نازل کی اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور انہیں بتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے. اللہ نے ہر چیز کو محفوظ رکھا ہے اور لوگ بھول گئے ہیں. اور اللہ ہر چیز پر بہت گواہ ہے. کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے؟ اور 3 آدمی سرگوشی نہیں کرتے مگر اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور 5 سرگوشیاں نہیں کرتے مگر اللہ ان میں چھٹا ہوتا ہے. اور نہ اس سے کم سرگوشی کرنے والے اور نہ اس سے زیادہ سرگوشی کرنے والے مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں. پھر اللہ انہیں بتلائے گا قیامت کے دن وہ سب کام جو وہ کرتے رہے. پھر اللہ ان کے سب کیے ہوئے کاموں کو بتلائے گا قیامت کے دن. بے شک اللہ
ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ المجادلہ کی ابتدائی 7 آیات ہیں۔ الحمدللہ آج کے درس میں سورۃ المجادلہ شروع ہوئی ہے، جو 28ویں پارے کی پہلی سورت کہلاتی ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 22 آیتیں ہیں اور 3 رکوع اس کے اندر ہیں، اور اس کے شروع میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور قصہ یہ پیش آیا کہ دور جاہلیت میں ایک طریقہ چلا آ رہا تھا کہ بعض مرد اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے۔ جیسے نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں کلمات کہے جاتے ہیں ایجاب کے اور قبول کے، تو لفظی ایجاب و قبول سے جو گواہوں کی موجودگی میں کیا جائے اور شرائط پائی جائیں تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب اس نکاح کو ختم کرنا ہو تو مردوں کی طرف سے طلاق دی جاتی تھی اور دی جاتی ہے۔ یہ تو وہ طریقہ تھا جو معروف طریقہ تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور طریقہ تھا جس کو عربی میں زہار کہا جاتا ہے، اور اس سے متعلق قرآن مجید کی اس سورت کی ابتدائی 6 آیتیں نازل ہوئیں، اور اس کے علاوہ فقہ کی کتابوں میں زہار سے متعلق بہت سارے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، اور زہار کا لفظ زہر سے نکلا ہے، اور زہر پشت کو کہتے ہیں، جانور کی پشت پر سواری کرنا، یہ اس کا پس منظر ہے جو زہر کا سے سمجھا گیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ دور جاہلیت میں طلاق دی جاتی تھی تو طلاق کے بعد تو رجوع کی صورت تھی، لیکن دور جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے تھے، اور زہار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یہ کہتے تھے کہ آج سے تمہاری پشت میرے لیے ایسی ہے جیسا کہ میری ماں کی پشت ہے، یعنی جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے اسی طریقے سے تم بھی میرے اوپر حرام ہو۔ تو اکثر ماں کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے، اور خاص طور پر پشت کو یا پیٹ کو یا شرمگاہ کو یا اور ایسے اعضاء کو جو میاں بیوی ہی کا جن سے تعلق ہوتا ہے، تو مرد اپنی بیوی کو تشبیہ دیتا تھا محرمات ابدیہ کے ساتھ، مثلا ماں ہے، بہن ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، اور تشبیہ دے کر یہ کہتا تھا کہ اب تم میری بیوی نہیں ہو بلکہ آج سے تم میری ماں کی طرح ہو، میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تمہارا پیٹ میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے، اور تم میرے لیے اسی طرح حرام ہو جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے۔ جب یہ کلمات کہے جاتے تھے تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، اور پھر بعد میں آپس میں کوئی رجوع کی صورت ممکن نہیں تھی، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب اس کو ماں کہہ دیا یا ماں کی طرح کہہ دیا تو اب وہ ماں ہی کے حکم میں ہو گئی، اور جس طرح ماں سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح جس بیوی کو میں نے ماں کی طرح کہہ دیا ہے اب اس سے بھی کبھی ساری عمر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ دور جاہلیت میں طریقہ تھا جو رائج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، تو جب آپ مدینہ منورہ آ چکے تھے تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا
کہ ایک خاتون تھیں جن کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، جو بنو خزرج سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کی شادی ہوئی تھی اپنے ایک دور کے رشتہ دار سے جن کا نام تھا اوس ابن الصامت، اور اوس ابن الصامت جو ہیں وہ حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں، اور جو حضرات تاریخ سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں یا حدیث پڑھنے پڑھانے کا شغل رکھتے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ یہ السابقون الاولون میں سے ہیں اور نقابہ میں سے ہیں، یعنی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منی میں جا کر بیعت کی تھی اور آپ کو مدینہ منورہ تشریف آوری پر آمادہ کیا تھا اور ہجرت پر آمادہ کیا تھا۔ اسی لیے تو عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے احد النقباء، کہ یہ ان 12 اہم شخصیات میں شامل ہیں کہ جو انصار کی طرف سے گئے تھے اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کی دعوت دی تھی۔ اور یہ ہے تو عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ وہی صحابی ہیں کہ جن سے مردوں کی بیعت کی حدیث بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، لمبی حدیث ہے جو بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں اور دوسری کتابوں میں ہے۔ تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ تو معروف شخصیت ہیں، مگر ان کے جو بھائی ہیں جن کا یہاں قصہ آ رہا ہے ان کا نام تھا اوس ابن الصامت۔ عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اوس ابن الصامت رضی اللہ عنہ، اور وہ عمر کے زیادہ تھے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان کی جو اہلیہ محترمہ تھیں ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، اگرچہ اپنے شوہر سے ان کی عمر نسبتاً کچھ کم تھی۔ تو اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ان دونوں میں کھٹ پٹ ہو گئی اور حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ انت علیہ کظہر امی، کہ آج سے تم ایسی ہو جیسا کہ میری ماں کی پشت ہے، یعنی تم میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہو۔ اب یہ کلمہ بڑا سخت کلمہ سمجھا جاتا تھا دور جاہلیت میں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اب دونوں کے درمیان ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اب یہ خاتون بوڑھی ہو گئی تھیں، بچوں کا ساتھ تھا، بچے اگر شوہر کے پاس چھوڑیں تو مشکل، اور اگر اپنے ساتھ لے کر جائیں تو مشکل۔ تو حضرت خولہ جو ہیں وہ بہت پریشان ہو گئیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی نقل فرمایا کہ حضرت خولہ میرے گھر میں آئیں اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے کچھ باتیں کرنے لگیں۔ کچھ باتیں تو مجھے سمجھ میں آ رہی تھیں، لیکن کچھ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، کیونکہ وہ خاموشی سے نسبتاً آہستہ آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قصہ سنا رہی تھیں اور اپنا واقعہ سنا رہی تھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کلمات میں نے ان سے سنے کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے میری ساری جوانی کھا لی اور میرے پیٹ سے اتنے سارے بچے پیدا ہوئے، اور اب جب میں بوڑھی ہو گئی اور خود وہ بھی بوڑھا ہو گیا تو اس نے اس طرح کا جملہ کہہ دیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خولہ سے کہ ابھی تک اس سلسلے میں میری وحی مجھ پر اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت خولہ ظاہر ہے کہ بوڑھی خاتون تھی، تو ایک طرف ان کو اپنے شوہر سے شکایت تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرض کرنے لگیں کہ جی میں اللہ تعالیٰ سے بھی شکایت کرتی ہوں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے میرے اس واقعے کے بارے میں کوئی حدیث کوئی آیت کیوں نہیں نازل کی، میرے اس واقعے کے بارے میں، یا یہ جو مرد اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کو ماں کی طرح قرار دیتے ہیں، تو ہم مظلوم عورتوں کے بارے میں کوئی آیت کیوں نہیں نازل کی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ جو وحی کے موقع پر طاری ہوتی تھی کہ آپ کا جسم مبارک بھاری ہو جاتا تھا اور پیشانی سے پسینے چھوٹنے لگتے تھے اور آپ خاموش ہو جاتے تھے اور وہی نازل ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی وہ کیفیت طاری ہوئی اور وہیں میرے گھر میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری شکایت سن لی ہے اور تمہاری شکایت کا مداوع کر دیا ہے، اور اللہ نے یہ آیات نازل کی ہیں۔ پھر یہ آیات پڑھ کر سنائی، اور جو آیات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ماں کی طرح قرار دینا یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ حدود شریعہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرعی حدود رکھی ہیں، بیوی بیوی ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، اجنبی خاتون اجنبی ہوتی ہے۔ آپ کسی اجنبی خاتون کو نہ ماں بنا سکتے ہیں نہ بہن بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ماں ہے یا بہن ہے اس کو بیوی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ حدود ہیں اللہ کی، اب اگر ان حدود کو پامال کیا جائے گا اور بیوی کو ماں کی طرح حرام قرار دیا جائے گا تو یہ ایک بہت ہی نامناسب بری بات ہوگی اور واقعے کے خلاف ہوگی اور جھوٹ ہوگی۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کو ماں کی طرح قرار دیتے ہیں تو وہ بہت ہی باطل بات کہتے ہیں اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے ایک غلط بات کہی ہے، اللہ کی حدود کو کراس کیا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے، اب شریعت نے اس کا کفارہ رکھا ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ یہ مرد جس کی زبان سے یہ غلط جملہ نکلا ہے اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات فی الحال قائم نہ کرے بلکہ پہلے کفارہ دے۔ کفارے کی تفصیل قرآن مجید نے یہ بیان کی کہ اگر کوئی غلام ہے تو اسے آزاد کرو، اور یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے، چونکہ غلاموں کو آزاد کرنے کی تاکید کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اکثر کفاروں میں غلام کے آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو 28ویں پارے کی سورۃ المجادلہ کی اس آیت میں بھی، ان آیات میں بھی کفارہ زہار میں اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ دیا کہ غلام آزاد کرو، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس غلام نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے اور بیچ میں کوئی ناغہ نہ ہو۔ اسی لیے 2 مہینے کے روزے اس طریقے سے رکھے جائیں گے کہ بیچ میں کوئی ناغے والے دن نہ آئے، عید الفطر نہ آئے، عید الاضحیٰ کے دن نہ آئے اور رمضان المبارک کے دن نہ آئے، اور کھلے دنوں کے اندر 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بوڑھا ہو، بیمار ہو اور 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے پھر تیسری سورت قرآن مجید نے یہ ذکر فرمائی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور جب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا تو گویا یہ 2 مہینے روزہ رکھنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ لیکن ترتیب پر عمل کرنا ضروری ہے، چنانچہ اگر کوئی آدمی غلام آزاد کرنے پر قادر ہے
تو غلام ہی آزاد کرے گا، اور اگر کوئی شخص غلام آزاد کرنے پر قادر نہیں ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے ہی رکھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص سخت بیمار ہے، بہت بوڑھا ہے اور 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے پھر تیسری صورت مجبوری میں آسانی کی یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ پوری تفصیل اس سورت کے شروع میں نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کو یہ ساری تفصیل بتا دی۔ اب روایات ذرا مختلف ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بھی بلایا اور شوہر سے کو یہ تفصیل بتائی کہ تم نے یہ غلط جملہ بولا ہے اپنی بیوی کے حق میں، اب تمہیں اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ تو بعض روایات میں ہے کہ اوس بن صامت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس غلام کہاں ہے سوائے میں اپنی گردن کے کسی بھی کیا مالک نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر تم 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا تو حال یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اگر میں دن میں 3 مرتبہ کوئی چیز نہ کھاؤں، صبح دوپہر شام، تو میری بینائی ختم ہونے لگتی ہے اور مجھے آگے نظر نہیں آتا اور میرے اوپر غشی اور کمزوری کا اثر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو میرے لیے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، پھر تیسری صورت ہے کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فی الحال تو یہ صورت بھی میرے پاس نہیں ہے، یعنی میں ایسا مالدار نہیں ہوں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات کے مطابق مسکرائے اور آپ نے ان کے لیے انتظام کیا، اور کچھ خود انہوں نے انتظام کیا، کچھ آپ نے انتظام کیا، اور آپ نے حکم دیا کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ممکن نہ ہو صبح شام تو ہر ایک کو نصف سا گندم دو، یعنی 1.25 کلو گندم ہر ایک کو دو، جیسا کہ فطرے میں دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل سورۃ المجادلہ کی ان آیات میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید نے یہ پوری تفصیل ذکر کی ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ پہلی آیت یہ ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ یہ سمیع اور بصیر صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ ایک ہوتا ہے سامع، سننے والا، ایک ہے سمیع۔ سامع تو ایک مرتبہ بھی سن لے تو سامع ہو جاتا ہے، لیکن سمیع اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر ایک بات سنتی ہو، اور ظاہر ہے کہ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے، اسی لیے سمیع اور بصیر یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں کہ بے شک اللہ بہت سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ جب میرے گھر میں حضرت خولہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی تھیں اور جناب شکوہ شکایت کر رہی تھیں، تو ان کی گفتگو کا کچھ حصہ مجھے سنائی دیتا تھا، کچھ حصہ سنائی نہیں دیتا تھا، لیکن قربان جائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہ وہ تو سمیع و بصیر ہیں، تو انہوں نے ایک ایک بات سن لی
اور فوراً ہی تھوڑی ہی دیر میں جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر وہی نازل فرما دی۔ تو پہلی آیت میں فرمایا گیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوے کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ بہت سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، یعنی جو گفتگو حضرت خولہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو رہی تھی، وہ حضرت عائشہ تو پوری نہیں سن رہی تھی، لیکن اللہ آسمانوں کے اوپر یہ سب گفتگو سن رہا تھا۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے اور کسی اہم کام پر، اور آپ کے ساتھ بڑے بڑے حضرات تھے، آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھی خاتون نے آپ کو روک لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے، بلکہ آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے وہ بات کرنے لگیں اور کافی دیر تک وہ باتیں کرتی رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاموش کھڑے رہے اور اس بوڑھی خاتون کی تسلی کرتے رہے، اور جو کچھ وہ ان کی خدمت کر سکتے تھے اس کا انہوں نے وعدہ بھی کیا اور حکم بھی دیا۔ جب وہ خاتون فارغ ہو گئیں اور عمر فاروق آگے بڑھے تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے ایک بوڑھی خاتون کی وجہ سے سب کو ہی روک دیا، یہ کون ہے بوڑھی خاتون؟ فرمایا یہ بوڑھی خاتون وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر اس کی بات سن لی تھی، تو میں اس کی بات سننے سے کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر اس کی بات سن لی تھی، تو میں اس کی بات سننے سے کیسے انکار کر سکتا تھا؟ تو یہی بات قرآن مجید کی اس پہلی آیت میں ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ کے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، بے شک اللہ سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم مسلمانوں میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں، منکم تم مسلمانوں میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں، یعنی اپنی بیوی کو یہ کہتے ہیں انت علیہ کظاہر امی، کہ آج سے تم میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہو یا میری ماں کی پشت کی طرح حرام ہو، تو فرمایا قرآن نے ما ہن امہاتہم، وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ما ہن امہاتہم، ان کی بیویاں اس کہنے سے ان کی مائیں نہیں ہوتی، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ماں کہے گا یا ماں کی طرح کہے گا تو اس سے وہ ماں نہیں بنے گی، ماں تو وہ ہے جس کے پیٹ سے یہ شوہر پیدا ہوا ہے، اور بیوی کو ماں بنانا یہ ایک باطل بات ہے، خلاف واقع بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ اس لیے آگے قرآن نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک یہ لوگ ایک ناپسندیدہ بات کرتے ہیں، بے شک یہ لوگ بہت ہی ناپسندیدہ بات کرتے ہیں اور جھوٹی بات کرتے ہیں، یعنی بیوی کو ماں کہنا یا ماں کی طرح کہنا یہ منکر من القول ہے، ایسی بات ہے جو سراپا غلط ہے، 100% غلط ہے۔ منکر کہا جاتا ہے کہ جس پر انکار کرنا ضروری ہے،
اور اسی لیے معروف اور منکر بولا جاتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو یہ ایک بری بات ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو ماں کے مشابہ قرار دے، اور یہ بات جھوٹی بھی ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک یہ لوگ ایک غلط بات کرتے ہیں اور جھوٹی بات کرتے ہیں۔ لیکن آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اشارہ کر دیا کہ جب دور جاہلیت میں یہ جملہ کہا جاتا تھا تو آپس میں اس شوہر اور بیوی کے ملنے کی کوئی صورت نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کفارے کا حکم نازل کر دیا ہے، اس لیے اب کفارہ دے کر اس معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا والذین یظاہرون من نسائہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، اور پھر جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو یہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے شوہر ایک غلام آزاد کرے، تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ نہ چھونا مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے، لیکن کفارہ صرف مرد پر واجب ہے کیونکہ اس نے ایک غلط بات کہی ہے، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ تمہیں واعظ کیا جا رہا ہے، تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 4 میں فرمایا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اور جو آدمی غلام نہ پائے تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ شہرین متتابعین کا مطلب ہے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے کہ جس میں بیچ میں کوئی ناغہ نہ ہو، اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے۔ پھر آگے تیسری صورت ذکر کی گئی فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور جو شخص 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور یہاں من قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے، لیکن چونکہ پہلے 2 جگہوں میں قید ہے اس لیے تمام علماء کے نزدیک یہاں بھی شرط یہ ہوگی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے کفارہ ادا کریں، اور کفارہ مرد کو ادا کرنا پڑے گا، غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، ورنہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ آگے فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اللہ نے حکم دیا ہے تاکہ تم اللہ اور رسول پر ایمان رکھو، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے، اس کو کبھی بھی پار نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تو ابتدائی 4 آیات تھیں جن میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا جو حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ تھیں، ان کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ اب آگے جو 5ویں آیت ہے اس میں یہ بات ذکر کی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو نہ مانے اور اللہ تعالیٰ کے ان احکام کا مذاق اڑائے یا اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو تسلیم نہ کرے، ان کی مخالفت کرے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت ہے۔ تو آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں،
کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، انہیں ذلیل کیا جائے گا جیسے ان سے پہلی قوموں کے لوگ ذلیل کیے گئے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں، یعنی قرآن مجید میں کھلی آیتیں نازل کی ہیں، تمام احکام صاف صاف ذکر کر دیے گئے ہیں۔ ان احکام کی اطاعت کرنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے ذلیل ہوں گے۔ اور آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ایسا عذاب ہے جو ان کو ذلیل کرنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 5 کے آخر میں فرمایا گیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ لیکن یہ عذاب ان کو کب ہوگا؟ آگے آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یہ وہ دن ہوگا کہ جب اللہ سب کو زندہ کرے گا، یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ سب کو زندہ کرے گا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے وہ ان کو بتائے گا کہ تم نے زندگی میں یہ کام کیا، یہ کام کیا، اور ساری فلم اور ساری ویڈیوز اور ساری چیزیں اور دکھا دی جائیں گی کہ تم نے کیا کچھ کرتے رہے، جو کچھ کیا تھا وہ سامنے نظر آئے گا۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ تو فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے وہ سب کام جو انہوں نے کیے تھے۔ آگے عجیب جملہ ہے اور یہ ہمیں لکھ کر اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کے کیے کو یاد رکھا اور وہ لوگ بھول گئے۔ اور احصاء کہتے ہیں محفوظ رکھنے کو، کہ جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ نے سارا محفوظ رکھا ہے، گن گن کے رکھا ہے۔ احصاء کہتے ہیں گن گن کے محفوظ کرنا۔ اب آدمی 70 سال اس دنیا میں رہتا ہے، 80 سال رہتا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ حرکتیں کرتا رہتا ہے، اور بہت ساری حرکتیں خود انسان بھی بھول جاتا ہے۔ بعض اوقات تو کسی کے یاد دلانے سے بھی یاد نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بھول جائیں، اللہ نے ہر چیز کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہے۔ تو فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کو بتائے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کے کیے کو محفوظ کر رکھا ہے، ونسوہ، اور لوگ اس کو بھول گئے۔ یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے یہ بڑا عجیب جملہ ہے اور بڑا ہی مؤثر جملہ ہے، اور اگر یہ اپنے پاس آدمی لکھ کے رکھ لے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، کہ جو کچھ لوگوں نے کیا ہے اللہ نے اسے محفوظ کر لیا ہے، لوگ بھول گئے ہیں۔ اور ایک اور جگہ میں قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے، وہ کسی چیز کو نہیں بھولتا۔ ظالم ظلم کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ظالم کے ظلم کو نہیں بھولتا، اور دردناک عذاب اس کا منتظر ہے۔ تو قرآن نے فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو محفوظ کیا، ان کے اعمال کو محفوظ کر دیا ہے، ونسوہ، اور یہ لوگ بھول گئے اسے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ دیکھ نہ رہا ہو، اللہ سن نہ رہا ہو، جس کی اللہ تعالیٰ کو خبر نہ ہو، اور جس کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ نے تیار نہ کیا ہوا ہو۔ اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب خوب جاننے والا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ بھی ہے. تو گواہی تو وہی دیتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، کانوں سے سنا ہو. تو اشارہ کر دیا گیا کہ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہے. اور جو ظلم اس دنیا میں کیا جا رہا ہے، جس کا جو حق مارا جا رہا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. لوگ بھولتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے سارا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کیا ہوا ہے. اب آخری آیت رہ گئی آج کے درس کی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چھپ کر بھی کوئی کام کرے، اکیلا ہوگا اور تہخانے کے اندر اور جناب لحاف کے اندر گھس کے بھی کوئی کام کرے گا جہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو دوسرا اللہ ہے. اور اگر دو آدمی کوئی مل جل کر غلط کام کر رہے ہیں اور گناہ کی سازش تیار کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، چوری ڈاکہ یا اور کوئی کام، تو اگر دو آپس میں کوئی باتیں کر رہے ہیں، تیسرا اللہ ہے. اسی طرح اگر 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو چھٹا اللہ ہے. تو یہ بات قرآن مجید نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں ذکر فرمائی. تو آیت نمبر 7 کے شروع میں فرمایا گیا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ جانتا ہے ان سب چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، 3 آدمی سرگوشی نہیں کرتے مگر اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے. نجوہ کہتے ہیں چپکے آپس میں کوئی بات کرنا، جیسے 3 آدمی بیٹھ جائیں، سر جوڑ کر آپس میں بات کریں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو پتہ نہ چلے کہ چپکے کیا بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ 3 آدمی جو چپکے سرگوشیاں کریں گے، چپکے مشورہ کریں گے، تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہی 3 ہے، چوتھا اللہ ہے اور وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. تو فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، 3 آدمی سرگوشی نہیں کرتے مگر اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے. ولا 5 الا هو سادسهم، اور 5 آدمی سرگوشی نہیں کرتے مگر اللہ ان میں چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك، اور نہ اس سے کم، ولا اکثر، اور نہ اس سے زیادہ، الا هو معهم اینما كانوا، مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں. اب حضرت خولہ رضی اللہ عنہا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ایک طرف کو بات کر رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کو ساری باتیں معلوم نہیں ہو رہی تھیں، دیکھ رہی تھیں مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی. کچھ باتیں ان کے کانوں میں پڑ رہی تھیں، کچھ نہیں پڑ رہی تھیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ تیسرا اللہ تھا، اور اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر حضرت خولہ کی بات سن لی. تو فرمایا کہ 3 آدمی سرگوشی نہیں کرتے مگر اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور 5 سرگوشی نہیں کرتے مگر اللہ چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، الا هو معهم اینما كانوا، مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ ان کے کیے کو بتائے گا قیامت کے دن. جو کچھ ان 2 نے، 3 نے، 5 نے، 7 نے جو کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیدا کر کے ان کو بتائے گا. اور وہی بات کہ احصاہ اللہ ونسوہ، لوگ بھول جاتے ہیں مگر اللہ کے ہاں محفوظ ہوتا ہے. فرمایا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ ان سب کو بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے. کب بتائے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن.
ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ المجادلہ کی ابتدائی 7 آیات تھیں، ان کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقیناً اللہ نے سن لی ہے اس خاتون کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھیں اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھیں، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ تم مسلمانوں میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں تو اس سے ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، اور بے شک یہ لوگ ایک غلط بات کر رہے ہیں اور جھوٹی بات کر رہے ہیں، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا اس سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور جو آدمی غلام نہ پائے تو وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے اس سے پہلے کہ یہ ایک دوسرے کو چھوئیں، اور جو آدمی 2 مہینے روزے رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے، انہیں ذلیل کیا جائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے، اور ہم نے کھلی آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ ان سب کو پیدا کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا اور انہیں بتلائے گا وہ کام جو وہ کرتے رہے۔ اللہ نے ان کے سب کاموں کو گن گن کے محفوظ کر رکھا ہے اور لوگ بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں؟ اور 3 آدمی سرگوشیاں نہیں کرتے مگر اللہ چوتھا ہوتا ہے، اور 5 سرگوشیاں نہیں کرتے مگر اللہ چھٹا ہوتا ہے، اور اس سے کم بھی اور اس سے زیادہ بھی سرگوشیاں نہیں کی جاتی مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر اللہ ان کے کیے ہوئے کام انہیں بتلائے گا قیامت کے دن۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ المجادلہ کی 7 آیات تھیں جن کی مختصر تشریح آج بیان کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔